پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جہنم کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، اور دوسری یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھو گے تو جنت ملے گی، نہیں تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تکالیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہری دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان یا سکینت کا موجب ہو جاتی ہے اور وہ دم نقد بھیجتی ہوتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان، تسلی اور تسکین جو بہشت کی علامات میں سے ہیں، ان باتوں سے نہیں ملتی، وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہیں، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تک فرمانبرداری نہ ہو اس وقت تک مرنا نہیں، یعنی اپنے مرنے تک تم نے فرمانبردار رہنا ہے۔ فرمایا کہ لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں، استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی۔ جس کو پانی پیاس کا مرض ہوتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس طرح اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی دنیا کی۔ دنیا میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، دنیا کی لالچ تو اور لالچ کی طرف لے جاتی رہے گی، اور ایک پیاس کے مریض کی طرح انسان یہی چاہے گا کہ میں دولت کو حاصل کرتا ہی چلا جاؤں، پانی کو پیتا ہی چلا جاؤں، اور فرمایا کہ پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا۔ بس دولت کا بھی یہی حال ہے کہ انسان دولت کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی من جملہ اسی جہنم کی آگ ہے کہ جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاؤں اور پیچان رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے۔ فرمایا میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ ہو جائے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جائے۔ مال اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کہلاتی ہے، اس سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اولاد اور مال سے جب علیحدہ ہو جائے انسان، نقصان پہنچے تو بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔